استقبال کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان طلقہ الاسد فی اجامہا تجمی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات محترم، الحمدللہ نور مجسم کانفرنس صاحبان قال و حال دا عظیم مجمع، اہل دل بھی موجود ہیں جنہاں دی نظر لفظاں دے اتے ہوندی ہے، وہ بھی ہیں جنہاں دی نظر دل دے اتے ہوندی ہے، وہ بھی ہیں۔ میری نظرہ نے اتنا حسین منظر پہلی باری ویکھے ہے کہ سادات دا چمنستان، چمک دے پھل اور فیض پہنچان والیاں ہستیاں، اللہ انہاں دے صدقے عالم اسلام خصوصاً اہل فلسطین اور پاکستان دی خیر فرما۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید احسان الحق ذی شان صاحب، آپ دے حکم نال قدم بوسی نصیب ہے۔ پیر سید مدد علی شاہ صاحب قبلہ دی قدم بوسی میں خانوال کیتی، پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب بصیر پور شریف قدم بوسی کیتی، حضرت قبلہ پیر سید محمد افضال شاہ صاحب الحمدللہ ساڑھے سیران دے تاج، دیگر پیرانے عظام جنہاں دے اسماء مبارکہ شاید میرے ذہن چ نہیں ہیں، اللہ سب دے صدقے سب تے کرم فرماوے۔ قاری محمد وسیم صاحب نے اشارہ دیتا ایتھوں تو گال شروع کری تو اتھوں ہی میں کر رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ فقیہ تقیہ نقیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب العالمین، امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات، حضور نے فرمایا حمیرہ جی حضور، کیف بک اذا رجع الناس الى المدینہ والمدینہ کالرمانۃ المشحونہ، عائشہ اس وقت میرے مدینہ پاک دی کیا کیفیت ہوئے گی جس وقت میرا مدینہ پاک میرے غلامہ نال ایویں بھر جائے گا جی میں انار دانے نال بھریا ہوں۔ امی نے فوراً عرض کیتا حضور من این یاکلون، کھانا کتھوں کھان گے اتنے تواڈے غلام؟ سرکار نے فرمایا یطعمہم اللہ من فوقہم ومن تحت ارجلہم ومن جنات النعیم۔ توڑے سبحان اللہ تو صدقے جاؤں، میرا خانے وال دا سفر ہی ویکھ لو، اپنا سبحان اللہ ہی ویکھ۔ سبحان اللہ کہن نال پرسنیلٹی اچ فرق نہیں آندا، شخصیت اجاگر ہوندی۔ ماشاءاللہ، میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہاں، جٹ بوتھان اللہ دی امان۔ پیر صاحب نے کوشش کی وے دا نام وڈا کر دیئے،
یطعمہم اللہ من فوقہم ومن تحت ارجلہم ومن جنات النعیم. سرکار نے فرمایا بعضاں نو اللہ کھانا زمین تو دے گا، بعضاں نو آسمان تو دے گا، اور کئی خوش نصیب ایسے ہون گے آن گے مدینے پاک کھانا جنت دا کھان گے. اچھی آواز. یہ میری عادت ہے سبحان اللہ کہہ رہا نا، یہ بدل نہیں سکتی. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجرم نو سزا دے رہے ہیں. وہ جلاد کوڑے مارے وہ کہے سبحان اللہ. وہ مجرم نو سوٹا لگے وہ کہے سبحان اللہ. عمر پاک نے فرمایا خلے یا جلاد چھوڑ دے. وہ تو سبحان اللہ کہے اسی تینوں سوٹے ماری ہے، جا معاف کیتا. حضرت کعب احبار بیٹھے ہیں سچے صحابی، عرض کیتا سونے ہو جی تسی سبحان اللہ کہن والے نو سوٹا نہیں مار دے، رب سبحان اللہ کہن والے نو عذاب کیویں دے. علامہ محمد اشرف علی تھانوی پتریراں دا وڈا عالم، انہاں دا مجدد ہے، تھم ہے انہاں دے مذہب. وہ کہندا ہے جیڑا کسے کامل دے ہاتھ دے دے مرد دم تک شیطان او دا ایمان کھس نہیں سکتا. اور دلیل دیندا ہے کہ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندیاں نو مولا گمراہ کراں گا پر تیرے ولیاں تے میرا دا نہیں چاہیے. الا عبادک منہم المخلصین. اج مرید بھی ویکھیں جو پیر ہی اچا سبحان اللہ دے بیٹھے ماشاء بالکل سادیاں گلاں یار من ترکی نمے دانم غلامی کرنی ہے تھے. ایک صحابی نے حضور نو عرض کیتا اسأل الناس، حضور میں لوگاں کو کچھ مانگ سکنا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، حضور نے فرمایا نہیں اللہ کو مانگو. وہ جان لگا سرکار نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ. جے تیری مجبوری بن جاوے منگنا تے پھر ولیاں کو منگی عام لوگاں کو جا کے. ایک حدیث پاک جو فرمایا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باصحاب القبور. حضور فرماندے تانوں کوئی پریشانی پیش آوے ولیاں دیاں قبراں تے جا کے مدد منگنا، اللہ تہاڈیاں مشکلاں حل کرے. ایک وہابی مولوی اللہ دیتے نے اس حدیث تے اعتراض کیتا نیٹ تے، الحمدللہ میں جواب دیتا او دا حوالے دیتے، تقریباً 2 سال ہون لگے پتہ نہیں کیڑی کھڈے چ وڑ گئے حدیثوں میں زندہ ہو جاوے. ایک حدیث پاک نے فرمایا صلوا الصالحین شورا بینہم، کہ کچھ منگنا ہوئے تو بھی ولیاں کو منگی، کوئی مشورہ کرنا ہوئے تو بھی ولیاں نہ. ایک صحابی پاک نے عرض کیتا حضور اینفع جار الصالح فی الآخرہ، حضور آخرت وچ ولی فائدہ دین گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. سمجھان واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل ینفع جار الصالح فی الدنیا، کیا دنیا نیک پڑوسی فائدہ دیندہ ہے؟ جی حضور. فرمایا کذالک ینفع فی الآخرہ، آخرت وچ بھی ایویں ولی فائدہ دین گے جویں نیک پڑوسی دنیا وچ پڑوسی فائدہ. ذرا اچھی آواز. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَى الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محمد دے درود نال. کیونکہ حلقہ درود و سلام دیتا تو میں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. سرکار فرماندے میرا غلام
دنیا دے کسے خطے تے بیٹھ کے جدوں درود و سلام پڑھدا ہے بالغنی صوتہ جس آواز وچ پڑھدا ہے وہ آواز مینوں مدینے پاک پہنچ آیا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا آنا و ملائکۃ ربی یرد علیہ السلام۔ سرکار فرماندن مشرق مغرب دنیا دے کسے خطے دے اندر جدوں میرا غلام سلام پڑھدا ہے فرشتے بھی او دا جواب دین دن، میں محمد بھی او دے سلام دا جے دی سبحان اللہ دی آواز اچھی او دا مدینے پاک دا پہلا نمبر۔